بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. درود باق پڑھ لیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. محفل پاک میں موجود جملہ حضرات علماء کرام، مشائخ اعظام اور سامعین گرامی، ایک ایک کا نام لینے کا وقت نہیں ہے. بہت ہی اونچی اونچی ہستیاں یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، اور بالخصوص صاحب سجادہ صاحبزادہ کوکب سلیم چشتی صاحب. جملہ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی یہ چہرم شریف کی محفل جو ہمارے بہت ہی پیارے اور لاکھوں شمع رسالت کے پروانوں کے دلوں کی دھڑکن وسیع الالقاب حضرت علامہ مولانا پیر محمد سلیم چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اثار ثواب کے لیے جو منعقد کی جا رہی ہے، ظاہر سی بات ہے علماء کا ایک جمع افیر ہے. لمبے چوڑے خطابات کا وقت نہیں ہے، اور قبلہ استاد جی بھی غالباً تشریف لا چکے ہوں گے. میں چند ایک دو باتیں مختصر سی آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. آج کے اخبارات میں میرا ایک مضمون بھی ہے، اور تقریباً اسی کا میں خلاصہ سمجھ لیں آپ کے سامنے مختصر الفاظ میں پیش کرنا چاہتا ہوں. میرے بھائیوں، موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کا سامنا ہم سب نے کرنا ہے، اور عمومی طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ جب انسان مرتا ہے تو سب کچھ ختم ہوتا ہے، اور وہ بالکل مطلب وہ مٹی کا مٹی ہو جاتا ہے. حالانکہ جو موت ہے اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان بالکل مر جاتا ہے، مٹ جاتا ہے. وہ ایک قول ہے، الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، کہ موت ایک پل ہے کہ جو دوست کو دوست سے ملا دیتا ہے. یہ جو قبر کی پہلی رات ہوتی ہے یہ وصل کی رات ہوتی ہے، اور ایک بندہ مومن کی کے لیے وہ دن بڑی خوشی کا دن ہوتا ہے کہ جب وہ اپنے محبوب سے ملاقات کرتا ہے. اولیاء اللہ کے اعراس منائے جاتے ہیں. فلاں خانقاہ پہ عرس ہو رہا ہے، فلاں جگہ پہ عرس ہو رہا ہے. جو محض ظاہری علم کے حامل لوگ ہیں یا مادیت پرستی میں بہت آگے جا چکے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بندہ مٹ گیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ بندہ اور زیادہ مضبوط ہوا ہے. انسان دو چیزوں سے مرکب ہے، ایک اس کے اندر مادیت ہے اور ایک روحانیت ہے. انسان جسم اور روح کا مادہ ہے. انسان کے ساتھ جب تک اس کا جسم ہے وہ مادیت میں گرفتار رہتا ہے، اس کے زندگی میں کسی حد تک مادے کا بھی عمل دخل ہوتا ہے. انسان کو فرشتوں سے اسی لیے افضل قرار دیا ہے کہ فرشتوں کے ساتھ نفس نہیں ہے. فرشتے جو ہیں وہ نفس سے مبرہ ہیں. ان کا ایک ہی کام ہے کہ وہ ہمہ وقت ہر لمحے ہر لحظے اپنے رب کی عبادت میں مشغول اور مصروف رہتے ہیں. لیکن انسان کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ نفس لگایا جو انسان کا بہت بڑا دشمن بھی ہو سکتا ہے اور بہت بڑا دوست بھی ہو سکتا ہے.
اگر انسان اس نفس کا تزکیہ نہ کرے، اس کو اپنے حال پہ چھوڑ دے اور نفس کی خواہشات کی پیروی کرنے لگے، تو وہ نفس اس کا سب سے بڑا دشمن ہوتا ہے۔ رمضان شریف کا مہینہ آ رہا ہے، لوگ ایک بات کرتے ہیں کہ یار آپ مولانا لوگ یہ مسائل بتاتے ہو، شیطان قید ہو جاتا ہے، شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود لوگ کیوں جرم کرتے ہیں، کیوں گناہ کرتے ہیں، کیوں رمضان کا اکرام نہیں کرتے؟ تو یاد رکھیں، انسان کا جو بڑا دشمن ہے وہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، اور وہ نفس ہے۔ وہ غالباً کی بابا بلے شاہ کی روائی ہے کہ کن فیکون جدو فرمایا ادو اسی لیو تھے آسے قالو بلا اسا کنی سنیا کوئی گونگے ڈورے نہ آسے، اور نفس پلید چا کیتا کوئی مڈو پلید نہ آسے، عشق تیرے ساتھ پاگل کیتا پہلے چنگے بندے آسے۔ یعنی انسان نفس کی وجہ سے بنتا بھی ہے اور بگڑتا بھی ہے۔ اگر نفس امارہ کو کسی کامل کے سامنے پیش کر دے، اپنے آپ کو کسی کامل کے آگے جھکا دے، تو وہی نفس اس کی بلندی کا باعث بنتا ہے، وہی نفس اس کے لیے نفس سے مطمئنہ اور راضیہ مرضیہ بن جاتا ہے۔ لیکن اگر انسان نفس کا غلام ہو جائے تو وہ انسان پھر خسارے میں آ جاتا ہے۔ ہم دنیا میں ہیں، ہمارے ساتھ نفس ہے ہر انسان کے ساتھ، لیکن جب انسان چلا جاتا ہے وہ مادہ اس کی روح سے الگ ہو جاتا ہے، پھر صرف اس کی وہ روح رہتی ہے جو لطیف ہے، جس کی کوئی خواہش نہیں ہے، جو محض اپنے رب کے حکم کی تابع ہوتی ہے۔ اس لیے صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ جب کوئی بھی کامل مومن اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کی روحانی پاور اور زیادہ ہو جاتی ہے، اس کی روحانی قوت میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور وہ پہلے سے زیادہ سٹرانگ ہو کے اپنے پاس آنے والوں کو اللہ کے حکم سے نوازتا۔ یہ مرشد کی صحبت کا انکار، اولیاء کرام کے آگے زانوِ تلمس طے کرنے کا انکار، یہ تو ایسا عمل ہے کہ بالکل یہ عقل عام یا کامن سینس جس کو آپ بولتے ہیں اس کے بھی خلاف ہے۔ آپ پوری کائنات کا نظام دیکھیں، اللہ سبحانہ و تعالی نے پوری کائنات کا نظام ایک رابطے کے تحت رکھا ہے۔ اللہ خالق ہے، مالک ہے، قادر ہے، ہر چاہت پہ قادر ہے۔ اللہ کو کسی نبی کی ضرورت نہیں تھی اپنا پیغام ہم تک پہنچانے کی، اللہ کو کسی فرشتے کی ضرورت نہیں تھی اپنا پیغام پہنچانے کی۔ اللہ نے انبیاء کو مقرر کیا، فرشتوں کو مقرر کیا اپنا پیغام پہنچانے کے لیے، حتیٰ کہ انسان کو اس دنیا میں لانے کے لیے والدین کا وسیلہ بنایا۔ وہ تو چاہتا تو ایسے بھی لوگ آ سکتے تھے، لیکن اس نے ایک نظام وضع کیا۔ کسی بھی معاملے میں مرشد کا، استاذ کا انکار کرنا یہ تو بالکل دنیا کی سب سے بڑی جو ہے نا وہ مطلب ایسی بات ہے کہ جس کو مسترد کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ دنیا ایک رابطے کا نام ہے۔ اللہ کے کسی، وہ مولانا روم کی بڑی مشہور بات ہے، انہوں نے کیا کہا تھا جب اللہ کے ایک ولی سے ان کی صحبت ہوئی، دریا کے کنارے بیٹھے ہیں، پڑھا رہے ہیں، طلبہ بیٹھے ہوئے ہیں، قریب سے ایک سائی گزرتا ہے، اللہ 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 کی صدائیں لگا رہا ہے، بکھرے ہوئے بال، میلے کچیلے کپڑے، دھول اور غبار سے اٹا ہوا چہرہ، قریب آیا، پوچھا مولا جی، مولانا صاحب یہ چیز آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو ہمارے علماء کی اپنی ایک شان ہوتی ہے، وہ ماشاءاللہ بلکہ الا ماشاءاللہ، باقی تو جو آج کا صورت حال آپ کے سامنے ہے، تو اس نے کہا یہ صوفی، یہ پھٹے پرانے کپڑے، یہ میلا کچیلا، یہ گرد و غبار سے آلود چہرے والا، یہ کیا جانے؟ انہوں نے کہا
बाबा इल्म क़ौल अस्तुरत, ये वो इल्म है जो पढ़ने पढ़ाने से ताल्लुक रखता है, तू उसके बारे में क्या जानता है? बाबा जी थोड़े से आगे बढ़े, बच्चों को बीच में छुट्टी हुई, बाबा जी वापस पलटे, सारी की सारी किताबें उठाई और करीबी तालाब में फेंक दी। अब कंप्यूटर का दौर तो था नहीं। वापस आए, जब अपनी किताबों का ये असर देखा तो सर पीट कर रह गए। उन्होंने कहा, बाबा ये तुमने क्या कर दिया, हमारी सारी उम्र की मेहनत जाया कर दी। बाबा जी मुस्कुराए, अपने हाथों को तालाब में डाला, सारी की सारी किताबें उठा के यूं कर झाड़ते हुए मौलाना रूम के वाले की कहा, मुल्ला जी पढ़ाओ बच्चों को। अब हैरान होने की बारी, आरिफ बाद में बने, पहले सिर्फ मौलवी थे। मौलाना रूम की हैरान होने की बारी थी। अकल तस्लीम नहीं करती, किताबें हैं, कागज है, मुख्तलिफ पत्तों पे लिखी हुई चीजें हैं, इनको तालाब में डाल दिया गया, लेकिन वो उनसे धूल उड़ रही है। हैरान हो गए, पूछा, बाबा जी ये चीज, बाबा ये क्या है? तो दरवेश ने कहा, मौलवी साहब इल्म हाल अस्तुरत, ये तो दिल का इल्म है, तुझे इससे क्या ताल्लुक है? तूने तो ये पढ़ा ही नहीं। वो मौलाना रूम सारी उम्र हदीस पढ़ाई, सारी उम्र कुरान पढ़ाया। हैरान हो गए, अमामा उतार के उस सूफी के कदमों में रखा, पुकार उठे, हेच चीजें खुद बखुद चीजें न शुद, हेच आहम खुद बखुद तेगे न शुद, और मौलवी हरगिज न शुद, मौलाए रूम तागुला में शम्स तबरेज़े न शुद। मौलाना रूम पुकार उठे कि मैं उस वक्त तक आलिम नहीं बना था कि जब तक मैं शम्स तबरेज़ का गुलाम नहीं बना था, और यही गुलामी, मैं बात खत्म कर रहा हूं, यही गुलामी इंसान के अंदर आजिज़ी पैदा करती है, इंकिसारी पैदा करती है, हक़ाइक़ के अशिया का इल्म पैदा करती है। अपने मजमून में मैंने चिश्ती साहब की जिस बात को ज्यादा हाईलाइट किया, मैं समझता हूँ मेरी बहुत अरसा उनके साथ सोबत और मजलिस रही, अल्हम्दुलिल्लाह। तन्हाइयों में, खलवतों में हम ज्यादा वो दर लिबास से अहले दुनिया कारे उखवानी कुनन फ़िरक़ाए फ़क़रस्त पिन्हा दर तरीक़े नक्शबंद, हमने बहुत हमारी बातें हुई है। मजमून में हल्का सा मैंने इशारा भी किया सूफियाए मलामतिया के हवाले से, मुझे चिश्ती साहब ने मना कर दिया कि बिल्कुल इस पे कोई बात नहीं करनी। लेकिन याद रखें, राजपूत फैमिली का एक वो फर्द, वो तो ये कहते थे ना, असो क़यामती अल्लाह जी शुक्र है तुसी मुसलमान ही होए, भी बड़ी गल है। वो तो ये भी कहते हैं, राजपूत फैमिली का एक वो मर्द कि जो अहले सुन्नत की बेहतरीन और अजीम तरीन दरसगाह का फारिग तहसील था, वो जबान और बयान पे कादिर भी था, कादिर और कलाम शख्सियत। आज तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा चार किताबें पढ़ी और यूं चिड़ी की तरह उठाए हुए चूचे चूचे मारते हैं। किसी को ये नहीं देखते कि इस हस्ती की शान क्या है, ये जिसके साथ मैं बात कर रहा हूँ उसका मकाम और मर्तबा क्या। नहीं, मैं तो शहादत और आलमियत पढ़ रहा हूँ, मैं तो मौकूफ रहकर तालिब इल्म हूँ, तू सिर्फ ऊपर से पढ़ता है, देर से पढ़ेगा तो तुझे चलेगा पता कि एक आलिम क्या होता है और आरिफ क्या होता है। महज आलिम कुछ नहीं है, खुदा की कसम, जब तक वो आरिफ नहीं बनेगा। मैं यहाँ बड़े नेक और अच्छे लोगों के इज्तिमा हूँ, मैं खड़ा हूँ, अल्लाह के एक वली, मैं बिल्कुल मुबारले का कायल नहीं। जिंदगी में हम लोग किसी को मानते ही नहीं, किसी की परवाह नहीं करते, मार जाए तो फिर ऐसे ऐसे इल्काबात लगाते हैं कि जिनका उस बेचारे को, जिनके मानी का भी पता नहीं था कि इसका माना क्या है। और फिर बहुत से जमाने से नीचे, जैसे आज हमारे मौलवी लोग वकूफ इला में पहुंच के मुफ्ती, बाबा मुफ्ती बनने के लिए तो बहुत कुछ पापड़ बेचना पड़ते हैं, ऐसे मुफ्ती बन जाता है बंदा। मुफ्ती ऐसे नहीं बनता, अपने आप को मिटाना पड़ता है, जलाना पड़ता है, जलाना पड़ता है। मुफ्ती बनने के लिए डबल कोर्स करने के बाद भी कुछ अर्सा धार्मिकता में काम किया जाता है, एक उम्र गुजारी जाती है, तब जाकर टाइटल मुफ्ती का मिलता है। आज तो माशाल्लाह रात को मदरसे में जाता है, सुबह नाम के साथ मुफ्ती लिखा होता है, और पता ही नहीं होता कि गौसे ज़माना कुतुबे दौरान कुतुबुल अख्ताब के माने क्या है, लेकिन नाम के साथ ऐसे अलकाब लिखे होते कि बताते जी कि ये अपने जमाने का सबको बड़ा कोई वली आसा।
اس غریب کے بچے کو اس کے معنی اور مفاہیم کا بھی پتہ نہیں ہوتا. چشتی صاحب میں بالکل, مجھے جو لوگ جانتے ہیں اچھی طرح جانتے ہیں, مجھے مفت بھی کہتے ہیں, بالکل میں خدا کی قسم اٹھا کوئی مبالغہ نہیں, میں کبھی زندگی میں کرنا میرا اصول ہی نہیں ہے. میں نے جو چشتی صاحب کی بات محسوس کی تھی کہ اتنا بڑا ایک رائل فیملی کا شخص, لوگ آج کہتے ہیں نا یار یہ ہمارے چندہ مانگنے والے بھی کمال کرتے ہیں, ہمارے پاس سارے لولے لنگڑے کانے غریب مسکین نادار یتیم پڑتے ہیں, لہذا ہماری جھولی بڑھو تاکہ ہم اپنی گاڑیوں میں تیل ڈالیں, تاکہ ہم اپنی اور کوٹھیاں بنائیں. بچوں کو دیکھیں گے تو وہی دال, وہی 1 کلو دال میں جناب 100 بچے. اپنے گھروں کا مینیو دیکھیں گے تو شام سے ساتھ جھک جاتا ہے. اور چندہ مانگنے کے چکر میں نماز چاہتا ہوں ایسا نہیں کرتے اسے. بچوں کو طلبا کو بدنام کر کے رکھ لیا ہے. خدا کی قسم یہ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں. آپ اپنے گھر کے کام کے لیے جس بندے کو سلیکٹ کرتے ہیں کتنی اس کی آپ انٹرویو کرتے ہیں, دیکھتے ہیں, تجربہ چیک کرتے ہیں, یار تم نے کوکنگ کرنی ہے, تمہیں بٹلر کا کام آتا ہے کہ نہیں آتا, کتنا تجربہ ہے. اللہ اپنے دین کے لیے جن کو چنتا ہے وہ کوئی معمولی لوگ ہوتے ہیں اور آپ کو سمجھتے ہیں کہ یہ مانگنے والے ہیں. سلیم چشتی کے گھر کتنا آٹا نہیں تھا کہ اس کو والد صاحب نے آپ پنڈی صاحبوں کو بھیجا. کتنے ہی ہمارے علماء, آپ دیکھو مت علماء کی توہین کرو. جو مدرسے کا محتمم یہ کہے کہ غریب نادار مسکین یتیم لگڑے لولے کانوں کے لیے دو, اس کو ایک لگاؤ کھینچ کے کہ دفع ہو جائے یہاں سے, تو اللہ کے مہمانوں کو بدنام کرتا ہے. نہیں, میں خود ایک ادارے کا محتمم ہوں, میں یہ کہتا ہوں اللہ کے مہمانوں کی خدمت کرو. یہ تمہارا اعزاز ہے. تمہاری دولت اگر حلال کی ہے تو وہ اللہ کے مہمانوں پہ لگے گی, اگر حرام کی ہے تو پی ایس ایل پہ لگاؤ. میرے بھائیوں, عرض میں یہ کر رہا تھا, بالکل میں مبالغے سے مبرہ ہو کے یہ بات کہہ رہا ہوں. چشتی صاحب کے اندر جو عاجزی اور انکساری کا پہلو تھا وہ میرے لیے بہت ہی حیران کن تھا. کبھی یعنی ہم تو ان کے مثلا ہم لوگ 8th میں پڑھتے تھے, 6 8 تک, جب وہ امام والی مسجد میں جمعہ پڑھایا کرتے تھے اور ہم لوگ وہاں جا کے جمعہ پڑھتے تھے ان کے پیچھے. جو خطبہ آج میں جمعے کی تقریر شروع کرنے سے پہلے پڑھتا ہوں وہ میں نے چشتی صاحب کا وہ سنا ہوا یاد کیا اور وہ میں وہی پڑھتا ہوں. ہم بڑے شوق سے, اور وہ شخص ہمیں کہے کہ جناب آپ یہاں بیٹھے آپ بیان کریں, تو کمال ہے یا نہیں ہے. اپنی ہستی کو مٹانا بہت بڑا کام ہے. اور میری آخری بات میں معذرت چاہتا ہوں, اپنی ہستی کو مٹانا, جب تک انسان اپنی ہستی کو نہیں مٹائے گا وہ کچھ نہیں بن سکتا. آپ کے پاس ایک برتن ہے, برتن پہلے سے بھرا ہوا ہے, اس میں اور کوئی چیز ڈال سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں ڈال سکتے. اسی برتن میں کچھ چیز پڑے گی کہ جو اندر سے خالی ہوگا, جو تکبر سے, حسد سے, بغض سے, رذائل سے, کینے سے خالی ہوگا, اس کے اندر اللہ کی رحمتیں پڑے گی. جو قلب کا برتن گندگی سے, حسد سے, بغض سے, کینے سے بھرا ہوا ہوگا وہ اس میں کچھ نہیں جا سکتا, بلکہ اس میں جو جائے گا وہ بھی گندا ہی ہوگا. اس لیے اپنے آپ کو مٹاؤ, اور مٹانے کے لیے کسی صوفی کے آگے تمہیں جھکنا پڑے گا. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی انسان یہ کہے کہ میں محض کتابیں پڑھ. آج کل لوگ سب سے بڑی بات یہ کرتے, جناب سانو مولویاں دی کی لوڑ ہے, اسی تفسیر بھی پڑھ لینے ہاں, اسی مطالعہ کر کے حدیث بھی پڑھ لینے ہاں. میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ تم اپنا کیس راجہ ابرار صاحب کے بغیر لڑ کے دیکھو نا, تمہیں لگ پتا جائے گا. تم کہو ہم نے پی ایچ ڈی کی ساری کتابیں ہم مطالعہ کر لیتے, راجہ ابرار کیا ضرورت ہے, بڑا مہنگا وکیل ہے, اتنے وکلاء کو فیس دینے کی کیا ضرورت ہے, ہم اپنا کیس خود لڑیں گے. تم کہو کہ ہم اپنا علاج کتاب پڑھ کے خود کر لیں گے, ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے, تمہیں لگ پتا جائے گا کہ علاج کرانا کیا ہوتا ہے. صرف دین ہی اتنا غریب رہ گیا کہ کہتا ہمیں مولویوں کی کیا ضرورت ہے. نہیں, قدم قدم پہ علماء کی ضرورت ہے. بغیر علماء کے آپ ایک قدم بھی نہیں چل سکتے, اور اس کے بغیر چلو گے تو پھر گمراہی کے راستے پہ چلے جاؤ گے. اور علماء بھی وہ جو علماء ربانیین ہیں, انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ نے علماء کی یہ نشانی بیان فرمائی ہے. سارے وہ عالم خاشع نہیں ہوتے, لیکن ہر خاشع جو ہے وہ عالم ہوتا. یہ عالم کی پہچان ہے کہ عالم وہی ہے جس کے اندر
شخصیت ہو، جس کے اندر تقویٰ ہو، جس کے اندر عاجزی ہو، انکساری ہو. اور میرے چشتی صاحب وہ شخص تھے کہ جو بظاہر وہ ایک بہترین بود و پاش، بہترین لائف سٹائل ان کا تھا، لیکن وہ عاجزی کا مادہ. میں الحمدللہ انہوں نے مجھے پیر کا میرے کو میں کبھی پیر بن گیا، لیکن الحمدللہ کئیاں شریف والے دے تھے کہ کافی سارے مرید رہے اور میرا تعلق کئیاں شریف سے ہے. اور دوسری بات کہ میں ایک ایسی شخصیت کا مرید ہوں الحمدللہ کہ جو سامنے بیٹھے ہو کہ ایک دم ایکسرا کر کے ایک دم ایسے اس کو ساری چیز بتا دیا کرتے تھے. لیکن میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں اپنے آپ کو گرا دو، اپنی شرارت ختم کر دو، اپنے آپ کو مٹا دو، مٹا دے اپنی ہستی کو. اگر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. وہ حضرت امیر خسرو نے کیسے خوبصورت بات کی تو میں آتا ہوں. حضرت امیر خسرو نے کیا کہا؟ چھاپ تلک سب چھین لی رے منہ سے نینا ملائی کے. اس کا کیا آپ سب نے کوئی گانا گاتا ہے نہیں؟ چھاپ تلک سب چھین لی رے منہ سے نینا ملائی کے. وہ کہتے ہیں کہ جب میں اپنے مرشد پیر نظام الدین محبوب الہی کی بارگاہ میں ہوا، انہوں نے جب میری نظروں سے نظریں ملائی تو میں اپنی شناخت بھی بھول گیا. کیوں؟ یہ وہ میں ہے کہ طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، توحید کے میں ساغر سے نہیں آنکھوں سے پلائی جاتی ہے. اس لیے اپنے آپ کو مٹا دو. اگر تم چاہتے ہو کہ تم زندہ رہو، موتو قبل ان تموتو کی تصویر بن جاؤ. اور وہ جو مولانا روم نے حکایت بیان کی ہے، مختصرہ میں آخری بات کر کے بات ختم کر رہا ہوں. مولانا روم فرماتے ہیں ایک تاجر تھا، اس نے ایک طوطا پال رکھا تھا. طوطا بڑی اس سے باتیں کرتا تھا. ایک دفعہ تاجر نے اپنے طوطے سے کہا کہ میں کسی ملک کے ہندوستان کے سفر پہ جا رہا ہوں، تو اپنے ساتھیوں کے لیے کچھ پیغام بھیجنا چاہتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں اپنے ساتھیوں کے لیے تمہیں ایک پیغام دیتا ہوں. میرے ساتھیوں کو یہ کہو کہ تم بڑے خوش قسمت ہو کہ تم آزادی کی زندگی بسر کر رہے ہو اور میں یہاں قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہا ہوں. وہ تاجر چلا گیا، جا کے اس ملک میں گیا. اس نے طوطوں کے غول کے پاس وہ کھڑا ہوا اور انہیں کہا کہ تمہارے ساتھی کا تمہارے لیے ایک پیغام ہے، اور پیغام یہ ہے کہ اس نے یہ پیغام دیا ہے. جب اس نے پیغام دیا تو اس نے دیکھا کہ ان میں ایک طوطا نیچے ٹھپ سے گرا اور وہیں پہ بظاہر مر گیا. اب وہ تاجر بڑا حیران ہوا، واپس آیا اپنے طوطے سے کہا کہ بڑی عجیب بات ہوئی، میں نے تیرا پیغام ان تیرے ساتھیوں کو دیا تھا، لیکن عجیب بات یہ ہوئی کہ ان میں سے ایک جو تھا وہ نیچے گر کے مر گیا. تو اس نے جب طوطے نے یہ بات سنی تو وہ بھی ایک دم تھپ سے گرا اور پنجرے میں بظاہر مر گیا. اب تاجر بڑا حیران ہوا. اس نے کہا کہ یہ کیسے ہو گیا؟ تاجر نے فوراً پنجرا کھولا، اس کو نکالا، وہاں اڑایا، باہر پھینکنے لگا تو اڑ کے طوطا درخت کے اوپر بیٹھ گیا. تاجر حیران ہوا، کہنے لگا یہ کیا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا اے تاجر، مجھے میرے دوست نے ایک پیغام دیا تھا، اور پیغام کیا دیا تھا کہ اگر تو قید کے پنجرے سے نکلنا چاہتا ہے تو اپنے آپ کو مار دے، اپنی ذات کو فنا کر دے، اپنے آپ کو مٹا دے. اور جب تو اپنے آپ کو مٹائے گا تو پھر تو ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جائے گا. موتو قبل ان تموتو، مرنے سے پہلے مر جاؤ. جو میں کرتا ہے ساری عمر بکری میں کرتی رہتی ہے، مار دی، ذبح کر دی، کھال اس کی کاٹ دی، پنجرے کو پنجرے کا پنجر بنا دیا. روئی پنجرے والے نے جب وہ اس پہ مارتا ہے نا، اس پہ تال پہ اس روئی کو پنجرے کے لیے، تو پھر وہاں سے میں کی آواز نہیں آتی، وہاں سے تو کی آواز آتی ہے. اسی لیے صوفیاء کرام جو ہو کا ذکر دیتے ہیں، اس کا یہی مطلب ہے. چشتی صاحب اللہ ان کو سلامت رکھے، ان کے بچوں کو سلامت رکھے، ان کی جو انہوں نے ایک بہترین راہ متعین کی، اللہ ان کو سلامت رکھے. انہوں نے ایک بہترین زندگی گزاری ہے، قابل رشک زندگی گزاری ہے، دبنگ زندگی گزاری ہے، سسک کے نہیں بلکہ سر اٹھا کے زندگی گزاری ہے.
اور میں یہ بات اس شعر کے ساتھ ختم کرتا ہوں: جو رکے تو کوہ گراں تھے ہم، جو چلے تو جان سے گزر گئے، رہ یار ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بنا دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی چشتی صاحب پہ کروڑ رحمت نازل فرمائے۔